الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور اراکین انجمن تقویت الاسلام، حاضرین مجلس، دارالعلوم دیوبند اور اس کی فکر سے وابستہ مدارس کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں احقاق حق اور ابطال باطل کا مزاج بنایا جاتا ہے. یہاں پڑھنے والے اور استفادہ کرنے والے، بلکہ اس چہار دیواری میں کچھ وقت گزارنے والے افراد ایک خاص نظریہ اور ایک خاص ذہنیت لے کر یہاں سے جاتے ہیں، اور وہ ذہنیت یہ ہے کہ اسلام کی وہ اصلی شکل و صورت جو دور نبوت اور دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تھی، اسی کو دنیا میں مسلسل تا قیامت باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس صاف ستھری شکل و صورت کو عقیدے یا عمل کے اعتبار سے جو افراد یا جو جماعتیں بگاڑنے کی کوشش کریں گی یا کر رہی ہیں یا انہوں نے کی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ہماری ایک خاص فکر ہے، اور یہ فکر قرآن و سنت سے مستفاد ہے، کیونکہ حق اس وقت تک نکھر نہیں سکتا جب تک کہ باطل کا چہرہ صاف نہ کر دیا جائے اور اس کی تمام سازشوں کے تار و بود بکھیر نہ دیے جائیں، اس وقت تک حق نکھر کر کے نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے یہ انجمن قائم کی
اور اس کا نام تقویت الاسلام رکھا۔ یہ اسم بامسمى ہے۔ ابطال باطل کے بغیر اسلام قوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی تقویت موقوف ہے باطل کے ابطال پر۔ تو تقویت الاسلام، اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ باضابطہ اس انجمن سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارا فرض منصبی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے، بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہاں پہ محاضرات ہوتے ہیں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا ایک باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی۔ تو اس طرح کی مہم سے کوئی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کیا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ پورے بر صغیر میں جائزہ لے لیجئے، ان فتنوں کے مقابلے میں کون میدان میں کھڑا ہوا ہے؟ جب آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ دارالعلوم دیوبند کے واسطہ یا بالواسطہ جو افراد ہیں وہی اس محاذ پر سب سے آگے ہیں۔ پہلے بھی آگے تھے اور آج بھی آگے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جیسا کہ ابھی حضرت مولانا مزمل صاحب زیدہ مجدہم نے فرمایا کہ ہمیں پہلے خود پختگی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر دفاع کے لیے تیاری کرنے کی غرض سے دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا نمبر آئے گا۔ پہلے ہم اپنے اندر علمی رسوخ پیدا کریں، گہرائی پیدا کریں، اپنی یادداشت کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اگر کچے پن کے ساتھ کسی باطل سے مقابلہ ہوگا تو خود اپنے لیے ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہم حق پہ قائم بھی رہ پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ کوئی گرہ لگ جاتی ہے سننے کے بعد تو مشکل سے کھلتی ہے، الا ہے کہ پہلے ہی سے اس کا جواب ذہن میں موجود ہو۔ اس لیے اپنے اندر پختگی پیدا کرنی ہے اور مطالعے کا عادی بننا ہے۔ بالخصوص موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے واقف رہنا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا، جیسا کہ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بڑا وسیع موضوع تھا، اور اس عموم کے ساتھ اسے موضوع بنانے کے بجائے اس کے کچھ اجزاء کو خاص کر کے پھر گفتگو ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جدت پسند لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، جن کو آج ہم معتزلہ کہتے ہیں، وہ اس زمانے کے گویا ماڈرن لوگ تھے۔
آج ان کی صورت بدلی بھی ہے، نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن نظریہ اور فکر اسی انداز کی ہے۔ انہی میں سے ایک وحید الدین خان صاحب، اور ان کی تحریریں جو ہیں اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی غلط چیز پر چاندی کا ورق چڑھا دیا جائے، بہت اچھی لگے، اندر سے گڑبڑ ہو، ایسے ہی ان کی تحریروں کا حال ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو صفحوں کے صفحے پڑھتے چلے جائیں گے، چپکتی چلی جائے گی۔ بڑا اچھا انداز ہے، استدلالی انداز ہے، اور واقعات سے مطالب اخذ کرنے میں کمال حاصل ہے اس شخص کو، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کہاں گمراہی کی پڑیا رکھ دی۔ کئی سالوں کی بات ہے، الرسالہ ان کا پرچہ آتا تھا، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا روس کے کسی بادشاہ کا، کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اس نے علماء کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ لوگ مجھے شراب پینے کی اجازت دیں تو میں اسلام لے آؤں۔ علماء نے صاف منع کر دیا کہ جی ہم نہیں دے سکتے، تمہیں اسلام لانا ہو لاؤ، نہیں لانا ہو نہ لاؤ، ہماری بلا سے۔ علماء کے اس جواب پر خان صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے روح شریعت کو نہیں سمجھا۔ دور نبوت میں شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، تدریجاً حرام ہوئی ہے۔ اگر ان علماء میں روح شریعت ہوتی تو یہ بادشاہ سے کہتے اسلام لے آؤ، شراب کا مسئلہ پھر دیکھا جائے۔ اب یہ جو نظریہ پیش کیا تو جو ایک خالی الذہن آدمی ہے وہ سمجھے گا ہاں یہ تو خان صاحب نے بڑی صحیح بات کہی، بادشاہ اسلام لے آتا۔ لیکن اس میں جو زہر چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشریع کا زمانہ تھا، اور وہ تدریج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی یا شارع علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، اور جب کسی چیز کی حرمت قرآن میں آ چکی تو آج ساری دنیا کے علماء بھی جمع ہو جائے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس میں ذرا بھی تخفیف کر دیں۔ اگر یہ مسائل سامنے رکھی جائیں گی تو دین کی بنیاد ہی مٹ جائے گی۔ ایسی گمراہیوں پر ہر ایک گرفت نہیں کر سکتا عامی آدمی، وہ سمجھے گا ہاں بھائی ٹھیک کر دی۔ یہ ہے ملمہ سازی کے ساتھ غلطیوں کو پیش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک بڑا شاطر آدمی ہے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جاوید غامدی کے نام سے۔ گفتگو ایسے کرے گا جیسے دنیا میں اس سے بڑا سنجیدہ ہی کوئی نہیں، اور ایسی دلیلیں لائے گا جیسے سارے قرآن پہ اس کی نظر ہے، ساری تفسیروں پہ نظر ہے، تمام حدیثوں پہ کیا ہے نظر ہے، اور بالکل غلط استدلال، 100% غلط۔ کہہ دیا کہ صاحب اسلام میں رجم کی سزا زنا پر، شادی شدہ زانی زانیہ پر اس کا کوئی ثبوت نہیں،
اور اتنی بھیانک اور اتنی وحشیانہ اور اتنی المناک سزا اسلام جیسا رحم دل مذہب ہرگز نہیں دے سکتا. یہ مولویوں نے چلا دی ہے، فقہا نے چلا دی ہے. کہا گیا کہ اچھا، حدیث میں صاف موجود ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سزا جاری ہوئی. تو کیا کہتا ہے گستاخانہ انداز میں کہ جن پر سزا جاری ہوئی وہ عادی غنڈے قسم کے لوگ تھے، اور قرآن پاک میں جو فساد کی سزا ہے حارب اللہ ورسولہ، اس سزا کے تحت ان پر وہ رجم کی سزا جاری ہوئی. اس آیت کو اس سے جوڑ دیا اللہ کا. تو ایسی تلبیسات، تحریفات صرف اپنی عقل کو سامنے رکھ کر یا مغرب سے مرغوب ہو کر کے اس طبقے میں ہر زمانے میں رہی ہے. ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہے، اور خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے جن کے ساتھ ہمارا زیادہ رابطہ نہیں ہے، جن کا سارا جو مبلغ علم ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں، وہ انہی لوگوں کو سنتے ہیں، وہی چیز ان کے ذہن میں سرایت کرتی ہے، اسلام کے بارے میں تشکیکات پیدا ہوتی ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو ان باتوں کو ہم اکٹھا کریں. ہم یہ مشورہ دیں گے انجمن کے احباب کو کہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں یا جو استدلالات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، ان کو جمع کیا جائے اور اس کے مسکت جواب کی تیاری کی جائے. اور محض سوال جواب یہ مقصود نہ ہو. دونوں جانب سے صرف کام کی باتیں ہوں اور ایسا پیغام جائے کہ لوگ سننے والوں کا ذہن بھی صاف ہو جائے. اس انداز میں گفتگو ہو تو شاید زیادہ فائدے کی امید ہوگی. بہرحال یہ جو موضوع آپ نے اٹھایا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے اس دور کا، اور اس بارے میں ہماری معلومات میں مزید وسعت ہونی چاہیے. بہت سے پاکستان کے علماء نے اس پر کام کیا ہے، کچھ کتابیں بھی اس پر آ گئی ہیں. اگر وہ مل جائے ان کو حاصل کیا جائے، اپنے انداز میں جو اس کا جواب ہو سکے اس کی تیاری کی جائے. ابھی ایک قریبی زمانے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی بھی ایک کتاب آئی ہے جو یہاں سے چھپ بھی گئی ہے. اس میں بھی اس طرح کی بحثوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن اور مزید اس میں اضافے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر تیار رہنا چاہیے. اور دیگر فرق باطلہ کے بارے میں بھی بنیادی تیاری ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی مجلس میں اچانک کوئی گفتگو چھڑ جائے تو ہم بالکل بے خبر نہ رہیں. اسی لیے محاضرات کا نظام یہاں پر ہے. ہمیں بھی تعلیمی مصروفیت سے جو وقت بچے خارجی اوقات میں، اس میں ہمیں خود اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو ہم پڑھیں اس کے بارے میں ایک نوٹ بک بھی بنائیں. آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ کاغذ پہ بھی لکھا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ دل پہ بھی لکھا جاتا ہے. تجربہ ہے کہ وہ یاد رہنے میں مددگار ہوتی ہے، اور اپنے الفاظ میں مضامین کو ملخص کرنے کی ایک صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ایسی کاپی ہونی چاہیے. قادیانیت کے بارے میں ضروری معلومات ہمارے پاس ہوں، ان کے اہم اعتراضات جوابات کا ہمارے پاس
کچھ تھوڑا سا اشارہ ہر وقت رہے غیر مقلدیت کے بارے میں، بریلویت کے بارے میں، ایسی تیاریاں ہمارے پاس ہوں تو انشاءاللہ کام آئیں گی۔ بہرحال آپ کی محنتیں اور کوششیں قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے اور تا دم آخر خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے ظاہری باطنی شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔